اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال للذی ظن انه ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ ان آیات میں یوسف علیہ السلام کے واقعات میں جو جیل جانے کا اور اس کے بعد خواب کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور کافی لمبی گفتگو ہو گئی کہ خواب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اضغاث و احلام، افکار، انسان کی فکریں، تفکرات، اور کچھ واقعتاً حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، بعض خواب شیاطین دکھاتے ہیں۔ اسی طرح خواب کی تعبیر کے تعلق سے بھی حدیث کی روشنی میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے آئیں کہ کس خواب کی کیا تعبیر ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ جتنے انسان اتنے خواب۔ نمونے کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی گئیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے خوابوں کی، تفصیلاً تو کیا اختصاراً بھی اگر بیان کیا جائے تو بڑا مشکل ہے۔ یہاں جن دو بندوں نے خواب دیکھا تھا جو قرآن میں جس کا ذکر ہے، ان میں سے یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک نے تو یہ خواب دیکھا تھا، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ وہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہے، وہ اما الآخر، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، کہ اسے سولی دے دی گئی اور اس کے سر سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یہ اصل میں تعبیر بیان کی ہے، خواب جو اوپر دیکھا تھا وہ الگ ہے، یہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی کہ تم لوگوں نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے۔ یہ ایک بار پھر اس کا ذکر کر دیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں شراب دیکھ یہ رہا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا ان دونوں نے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی کہ اے میرے ساتھیو، تم میں سے ایک وہ تو اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، بادشاہ کو جس کا وہ خادم ہے، اس کو شراب پلائے گا، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے، جیسے کوے ہیں، چیل ہیں، ظاہر بات ہے جب سولی دے دی جائے گی آدمی مر جائے گا، اس کی لاش لٹکی رہے گی تو پرندے کھاتے ہیں اس کو۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو چکا اس کام کا جس کی تحقیق تم جانتے تھے، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ یعنی یہ جو میں نے تعبیر بتائی ہے بالکل پختہ تعبیر ہے، اس میں کچھ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ جس بندے نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں، اس کا خواب کتنا اچھا نکلا کہ وہ اپنے آقا کو بھی اس زمانے کے اعتبار سے شراب ایک اچھی چیز سمجھی جاتی تھی، بہرحال وہ نجات پا گیا۔ خلاصہ یہ کہ وہ اس کو نجات ملی، آقا کو شراب پلا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اس کو بحال کر دیا گیا، جس کو کہتے ہیں سسپینڈ کر دیا گیا تھا، دونوں کو شک ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں آقا کو کسی نے زہر دیا، تو ان دونوں کو معطل کر دیا گیا۔ اور جب تحقیق ہوئی تو تحقیق میں ایک قصوروار ثابت ہوا اور ایک بے قصور، تو جو قصوروار ثابت ہوا اس کو اس کی پرانی ملازمت کو بحال کر دیا گیا، اور اس کا کام یہ تھا کہ اپنے آقا کو شراب پلاتا تھا، تو وہ اپنی ڈیوٹی اس نے دوبارہ جوائن کر لی، اور جس کا کام تھا روٹیاں پکانا، کھانا اس کے ذمہ تھا، وہ مجرم ثابت ہوا اور اس کو سولی دے دی گئی۔ تو آپ دیکھیں حیرت یہ ہے کہ جس بندے نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں، اس کی خواب کی تعبیر اچھی، اور جس بندے نے خواب دیکھی کہ میں روٹیوں کا ٹوکرا لیے ہوئے ہوں، یعنی روٹیاں لیے ہوئے ہوں، اٹھا رہا ہوں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، تو بظاہر تو یہ خواب تو بڑا اچھا ہوا کہ آدمی روٹیاں لیے ہوئے ہو، پرندے اس سے کھا رہے ہوں، تو بڑا اچھا خواب ہے۔
لیکن تعبیر کیا دی کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے۔ اسی لیے بات آئی کہ خواب دیکھنے کے بعد خود سے فیصلہ جب تک کہ وہ اس فن کا ماہر نہ ہو، بڑا مشکل ہے کہ کس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ کبھی آدمی دیکھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی الٹی تعبیر ہو، کبھی آدمی کچھ اور دیکھتا ہے اس کی تعبیر۔ تو اوقات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، آدمی کی خود اس کی ذاتی صلاحیت اور ذاتی دینداری اور بددینی کے اعتبار سے خوابوں کی تعبیر بدلتی رہتی ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے ان دونوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہاں پر بیان کر دی کہ تعبیر یہ۔ اب جب بات خوابوں کی آتی ہے تو ایک آخر میں ایک چیز اور رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ جھوٹا خواب بیان کرنے کے کیا۔ بہت سے لوگ جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹا خواب بیان کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گویا اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ خواب دکھانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں۔ بندے کے ذہن میں جو چیزیں بھی آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور حقیقت میں وہ خواب نہ دیکھے تو گویا اللہ کی طرف وہ جھوٹی نسبت کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اگر آدمی اس طرح جھوٹ بولنے لگے گا، جھوٹا خواب، تو اللہ جانے وہ کیا کیا بیان کر دے گا۔ جیسے بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں بھائی ہم نے خواب میں حضور کو دیکھا، حضور تشریف لائے، یا میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا، حضور نے کہا فلاں نے ایسا کرو ویسا کرو۔ تو ہر آدمی پتہ نہیں کتنا بڑا مقدس و بزرگ بنے گا، لوگ کہیں گے ارے باپ رے بھائی، ارے واہ آپ نے تو حضور کو دیکھا، لوگ ہاتھ چومیں گے اس کو، اس کا مقدس سمجھیں گے۔ اللہ جانے آدمی کیا خواب بیان کرے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں حج کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ دروازہ کھل گیا تو پھر کوئی بند اس پر نہیں بن پائے گا۔ اللہ جانے آدمی کیا کیا خواب بیان کرے گا، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے بندے کو جو خواب دکھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے جھوٹا خواب بیان کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آدمی کو کبھی جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دروازہ کھلا تو انسان نہ جانے کیا کیا خواب بیان کرے گا جھوٹا، اور دوسرا بندہ اس میں غلط فہمی میں پڑ جائے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ واہ یہ صاحب ایسے ہیں اور ان کے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا لوگ خواب میں دیکھنے لگیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی کسی بھی طرح، چاہے وہ جس بھی نوعیت کا ہو، کوئی جھوٹا خواب بیان کر کے کسی کے سامنے پیش نہ کرے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کی سنگینی کا علم نہیں، اور لوگ بے تکلف جھوٹ بولنے لگتے ہیں، کبھی شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اور کبھی ایک دوست سے، اور کبھی کسی سے۔ لوگ جھوٹے خواب کے ذریعے سے اپنا معیار کو بلند کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ یا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ پر گویا تہمت لگانا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے گویا اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ چیز آئی۔ خواب بھی اصل میں وحی کی ایک قسم ہے، شروع میں ہم نے بات کہی تھی، ایک حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے، یعنی جبریل امین کے آنے سے پہلے مبشرات خواب آپ نے 6 مہینے خوب دیکھے، وہ بھی ایک قسم ہوتی ہے۔ بس یہ کہ وحی ایک اس کا وہ ایک نبیوں پر آتی ہے، اور اب تو اس کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ وہ ایک ظاہری طور پر ہے، یہ ایک باطنی طور پر ہوتی ہے کہ آدمی کو وہ بیداری میں ہوتی ہے، یہ خواب میں ہوتا ہے، یہ سونے میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ہی کچھ اسی قسم کی چیزیں، اسی کی مشابہت والی چیزیں۔ تو اس طرح اگر انسان اس کو بیان کرے گا تو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں تک خواب کے تعلق سے مختصر انداز میں جتنا ہو سکا خواب کی مثالیں، اس کی تعبیر، اور جھوٹا خواب اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ اب آگے انشاءاللہ ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے، وہ پھر بات